ہسٹری آئی کے پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جراد۔ ناظرین گرامی، اہل بیت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گھر والے ہیں، لیکن اگر اہل اسلام کی بات کی جائے تو اہل بیت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، جس میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات شامل ہیں۔ اہل بیت کی نسل سے تعلق رکھنے والوں کو خاصی عقیدت سے نوازا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں سید یعنی سردار کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع اہل بیت نہیں، بلکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے بارے میں ایسے انکشافات اور تحقیقات سے آگاہ کریں گے جن کی بنیاد پر انہیں اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے، مگر اس کی حقیقت کیا ہے یہ سب جانیں گے۔ ناظرین گرامی، 21 اپریل 1926 کو جنم لینے والی ملکہ برطانیہ یعنی کوئین الزبتھ دوم 1952 سے 1956 تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بھی ملکہ رہی ہیں اور آج بھی کامن ویلتھ کے 14 ممالک کی کوئین ہیں، یہاں تک کہ آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی کرنسی نوٹوں اور سکوں پر ملکہ برطانیہ کی تصویر چھپتی ہے۔ انہیں چھوٹی ہی عمر سے گھڑ سواری، کتے اور کبوتر پالنے کا شوق ہے۔ وہ روانی سے ہی فرانسیسی زبان بھی بول لیتی ہیں اور وہ اب تک دنیا کے 100 سے زائد ممالک کے دورے کر چکی ہیں، جن میں 1961 اور 1997 کے پاکستانی سرکاری دورے بھی شامل ہیں۔ مؤرخین بعض اوقات ماضی کے بارے میں ایسے دعوے کر دیتے ہیں کہ ہر کوئی دنگ رہ جاتا ہے، اور ایک عجیب و غریب دعویٰ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کے سلسلہ نسب کے حوالے سے کر دیا گیا ہے۔ مگر بھی مؤرخین نے دعویٰ کیا ہے کہ ملکہ الزبتھ کرون وسطی ہسپانیہ کے ان مسلمان حکمرانوں کی نئی نسل میں سے ہیں جن کا شجرہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے، جبکہ مؤرخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرون وسطی ہسپانیہ کے یہ حکمران حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو حجاز مقدس سے اسپین منتقل ہوئے اور وہاں حکومت کی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا نام اتمت ابن عباد بتایا جاتا ہے، جس کی ایک بیٹی شہزادی زیدہ تھی، جو والدین کے ساتھ اسپین کے شہر سوائل میں رہتی تھی۔ یہ 11ویں صدی عیسوی کا واقعہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ شہزادی سوائل سے چلی گئی اور بعد ازاں اس نے عیسائیت قبول کر لی، لہٰذا مؤرخین کا دعویٰ ہے کہ ملکہ برطانیہ اسی شہزادی کی نسل سے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسپین کے قدیم ریکارڈ سے بھی مؤرخین کے اس دعوے کی تصدیق ہوتی ہے، اور مصر کے سابق مفتی اعظم علی گوما بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں۔ ناظرین، ابتدائی طور پر یہ دعویٰ 1986 میں برطانوی ادارے برکس پیرج نے کیا تھا، اور یہ وہ ادارہ ہے جو برطانوی شاہی خاندان کا شجرہ نسب کا ریکارڈ رکھتے ہیں۔ 1986 میں اس انکشاف کے بعد اس وقت کی برطانوی وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کو لکھا تھا کہ وہ شاہی خاندان کے بالخصوص ملکہ کی سیکیورٹی بڑھا دیں۔ برکس پیرج کے سربراہ نے وزیر اعظم کو بھیجے گئے مراسلے میں لکھا تھا کہ برطانوی لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ ملکہ برطانیہ کی رگوں میں مسلم خون دوڑ رہا ہے، لیکن مذہبی رہنما اس سے آگاہ ہے، لہٰذا انتہا پسندوں سے ملکہ کو خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ان کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنا لازم ہے۔ بہت سے مؤرخین نے اس دعوے کو مسترد بھی کیا، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص کبھی مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ برطانیہ سمیت پوری مغربی دنیا میں ڈی این اے کے ذریعے ہر انسان کا شجرہ نسب جاننے یعنی فیملی ٹری کی تحقیق کے لیے بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے، اور وقت اب زیادہ دور نہیں ہے جب ہم اپنی درجنوں پشتوں تک اپنے آباء و اجداد کے بارے میں معلوم کر سکیں گے، جس کے لیے کسی محرر کی قیاس ارائیوں کی بجائے جدید سائنس تحقیق کی مدافعت پر انحصار کرنا پڑے گا۔ پیارے ساتھیوں، اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر ملکہ برطانیہ اپنی طاقت استعمال کرنا چاہیں تو قانون کے مطابق ملکہ کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ برطانیہ کے قانون کے مطابق ملکہ کو ٹیکس دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ملکہ اپنے بارے میں اچھا تاثر قائم رکھنے کے لیے رضاکارانہ طور پر ٹیکس دیتی ہیں۔ ان کو پاسپورٹ یا لائسنس کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ جہاں چاہیں بنا اجازت کے آ جا سکتی ہیں۔ البتہ ملکہ کو ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے، اور یہ مشہور واقعہ اس وقت ہوا جب انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ عبداللہ کو خود گاڑی چلا کر سیر کرائی تھی۔ برطانیہ میں کسی بھی شخص کا پاسپورٹ جاری یا منسوخ کرنے کا اختیار بھی صرف ملکہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ ملکہ کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کا اعلان کر سکتی ہے۔
اور اس کے لیے پارلیمنٹ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں۔ برطانیہ میں کسی بھی قانون سے بالاتر ہیں، جبکہ دوسرے ممالک میں ان کو سربراہ مملکت ہونے کی وجہ سے ڈپلومیٹ تحفظ حاصل ہیں، جس کا مطلب یہ ہے ملکہ دنیا بھر میں کسی بھی جگہ پر کسی طرح کا کوئی بھی جرم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان پر فریڈم آف انفارمیشن کا ایکٹ بھی لاگو نہیں ہوتا، یعنی ان کو کچھ بھی بتانے کی قانونی لحاظ سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تکنیکی لحاظ سے برطانیہ میں رہنے والے برطانیہ کے شہری نہیں ہیں، بلکہ تاجر برطانیہ کی رعایا ہے، کیونکہ ملکہ کسی کو بھی گرفتار کروا سکتی ہے اور کسی کی بھی جائیداد ضبط کر سکتی ہے۔ برطانیہ کے قریب تمام سمندری زمین ملکہ کی ملکیت ہے، جن پر چلنے والے کسی بھی بحری جہاز کو کوئی بھی حکم دے کر روک سکتی ہیں، اور اگر کوئی ویل یا ڈالفن خشکی پر آ جائے تو اس پر حق صرف اور صرف ملکہ کا ہوگا، جبکہ دریائے ٹیمپر کے تمام پرندے بھی ملکہ کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ملک میں امن و امان رکھنے کے لیے کسی پر بھی کوئی بھی تشدد کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے، اور جب چاہیں اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنا سکتی ہیں۔ اگر پارلیمنٹ پسند نہ آئے تو پارلیمنٹ بھی توڑ سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو فوجی حکومت بھی لا سکتی ہیں۔ کیونکہ افواج برطانیہ کے افسران ان کے ماتحت ہیں، ہر افسر، فوجی ملاح اور پائلٹ صرف تاجر برطانیہ سے وفا کا حلف اٹھاتا ہے، برطانیہ سے وفاداری کا حلف نہیں اٹھاتا۔ کیونکہ فوج ان کے پاس ہے، تو اگر فرانس پہ ایٹمی حملہ کرنا ہو یا شمالی کوریا سے جنگی اتحاد کرنا ہو، ان کو یہ کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ تکنیکی طور پر ملکہ نئے قانون تو نہیں بنا سکتی، لیکن پارلیمنٹ سے منظوری کے باوجود ان کے دستخط کے بغیر کوئی بھی قانون نہیں بن سکتا۔ ناظرین گرامی، ملکہ برطانیہ کی طاقت نہ صرف سیاسی ہے بلکہ مذہبی بھی ہے، یہاں تک کہ ملکہ برطانیہ چرچ کی سربراہ بھی ہے۔ چرچ کے انتظامی امور پر ان کو مکمل اختیار حاصل ہے۔ آپ اکثر برطانوی ملکہ کے سر پر ایک مخصوص تاج دیکھتے ہوں گے، لیکن شاید آپ کو اس تاج کی حقیقت اور انفرادیت سے ناآشنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس تاج کی بات کریں تو اس تاج کا نام امپیریل اسٹیٹ کراؤن ہے، اور اسے ملکہ الزبتھ کے والد جارج شیشم نے 1937 میں بنوایا تھا، لیکن 1 سال بعد ملکہ کی تاج پوشی کے لیے اسے دوبارہ بنوایا گیا۔ اس تاج کے محرابوں کا مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ برطانیہ کسی دنیاوی طاقت کے تابع نہیں ہے، جبکہ اس کے درمیان موجود ہیرے کا نام کلین ہے اور اس کی مالیت 90 ارب سے زائد ہے۔ اس تاج کو دوبارہ جب ملکہ کے لیے بنایا جا رہا تھا، تب اس بات کا خیال رکھا گیا کہ تاج کا ڈیزائن نازک رکھا جائے، کیونکہ اس وقت ملکہ کم عمر کی تھی، لیکن اس کے باوجود موجودہ وقت میں ملکہ کے سر پر پہنے ہوئے تاج کا وزن تقریباً 1 کلو 500 گرام ہے، جو بالکل خاص سونے سے بنا ہوا ہے۔ لیکن تاج پر چڑھے ہیرے، یاقوت، نیلم اور زمرد کافی بڑے سائز کے ہیں، جن کی وجہ سے تاج کافی بھاری ہو جاتا ہے۔ تاج میں جڑے 3000 پتھر بھی غیر معمولی نوعیت کے ہیں، بلکہ یہ وہ نایاب پتھر ہیں جو مختلف جیتی گئی جنگوں میں سے حاصل کرنے کے بعد تاج میں سجائے گئے۔ اس کے علاوہ ملکہ کے تاج کے بیچوں جڑے نایاب اور خوبصورت پتھر کو بیکویل یعنی ظالم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ پتھر 1367 میں شہزادہ ایڈورڈ کو دشمنوں کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد تحفہ تن دیا گیا تھا۔ ملکہ اسے ہر سال صرف کورنیشن سرمنی میں ہی پہنتی ہیں، جس کے بعد اس کو لندن پہنچا دیا جاتا ہے اور یہ سارا سال وہیں رکھا جاتا ہے۔ اس تاج کے حوالے سے ملکہ کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ وزن ہونے کی وجہ سے یہ تاج پہننا اب ان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اب وہ اپنا اصلی تاج صرف خاص موقعوں پر ہی پہنتی ہیں۔ جی تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔